حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی واپسی، ملاقات اور معافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قحط کی شدت نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کھیت سوکھ چکے تھے، دریا خشک ہو چکے تھے اور لوگ بھوک کے عذاب میں مبتلا تھے۔ اس کٹھن وقت میں صرف مصر ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں خوراک موجود تھی، اور اس خوراک کا محافظ تھا وہی نبی جو برسوں پہلے کنعان سے کنویں میں پھینکے گئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ ناظرین، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم، حکمت اور خوابوں کی تعبیر سے نوازا اور انہیں عزیز مصر کے رتبے تک پہنچایا۔ اب ان کے ہاتھ میں وہ اقتدار تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ قحط کی شدت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی مصر لے آئی۔ وہی 10 بھائی جو کبھی حسد میں آ کر یوسف علیہ السلام کو تنہا چھوڑ آئے تھے، آج عاجزی سے مصر کے دربار میں خوراک کی طلب کے لیے حاضر ہوئے۔ دربار میں داخل ہوتے وقت وہ جھکے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا۔ وہ چہرے، وہ آوازیں، وہ انداز، سب کچھ یاد تھا، مگر انہوں نے خود کو ظاہر نہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اناج دیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم سچے ہو تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی تو ان کا دل کانپ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہلے ہی چھن چکے ہیں، اب بنیامین کو کیسے بھیجوں؟ مگر قحط نے سب کو مجبور کر دیا۔ آخرکار اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر روانہ کیا۔ جب قافلہ دوبارہ مصر پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ بلا کر راز فاش کیا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کی تدبیر کی اور اسے کسی بہانے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بھائی واپس لوٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام غم سے نڈال ہو گئے۔ ان کی بینائی جا چکی تھی مگر امید باقی تھی۔ انہوں نے کہا، یوسف اور اس کے بھائی کے لیے مجھے اللہ سے امید ہے جو وہ جانتے نہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر بھائی مصر روانہ ہوئے۔ اس بار وہ ندامت، شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ دربار میں پیش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے کہانی کو موڑ دے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں کے قدم لرز گئے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ سناٹا چھا گیا، دل دہل گئے، آنکھیں برسنے لگیں۔ بھائیوں نے جھک کر کہا، اللہ کی قسم ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے وہ جملہ بولا جو قیامت تک انسانوں کو معافی کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک قمیض نکالی اور فرمایا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر رکھ دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور جب قافلہ کنعان پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں کہوں کہ یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین، قمیض چہرے پر رکھی گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ پھر سارا خاندان مصر روانہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا، وہ لپک کر ان کے قدموں میں گر گئے۔ باپ بیٹے کی وہ ملاقات جس نے برسوں کا فاصلہ، درد اور تنہائی ختم کر دی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب والدین اور تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ یہ وہی خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائش، صبر، حکمت اور عظمت سے بھرپور تھی۔
وہ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے غلامی سے بادشاہی، قید سے اقتدار اور جدائی سے وصال کا سفر طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں احترام سے دفن کیا اور مدتوں اپنے والد کی یاد میں آنکھیں بھگوتے رہے، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا سفر بھی جلد مکمل ہونے والا ہے۔ سال گزرتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے۔ اب وہ جان چکے تھے کہ وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور وہ وصیت کی جو قیامت تک سننے والوں کے دلوں کو ہلا دے۔ آپ نے فرمایا، جب میں وفات پاؤں تو میرے جسم کو مصر میں دفن نہ کرنا۔ جب اللہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالے تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا اور سرزمین کنعان میں دفن کرنا۔ ناظرین، یہ ان کی آخری تمنا تھی، اس زمین کی محبت جہاں ان کا بچپن گزرا، جہاں ان کے والدین تھے، جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی تھیں۔ پھر ایک پرسکون رات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی جو قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے اسلام پر وفات دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ناظرین، کہ وہ وقت آیا جب زمین پر ایک عظیم نبی، ایک عظیم حکمران اور ایک عظیم بندہ رب نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ پورا مصر غم میں ڈوب گیا۔ وہ جو کل تک لوگوں کو انصاف دیتے تھے، آج خاموش لیٹے تھے، مگر ان کے لبوں پر آخری لمحے تک اللہ کا ذکر تھا۔ ان کا جسم مصر میں دفن ہوا، مگر ان کی وصیت کو نسل در نسل یاد رکھا گیا، یہاں تک کہ سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ لے کر گئے اور انہیں کنعان کی بابرکت سرزمین میں دفن کیا۔ یوں ایک مکمل زندگی، خواب سے حقیقت تک، جدائی سے وصال تک، قید سے اقتدار تک، اپنے رب کی رضا میں ختم ہو۔